یقیناً پاکستانی سیاستدان ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جادوگر ہیں. وہ ایسا جادو دکھاتے ہیں کہ آپ کی عقل ششدر رہ جائے. معجزے ہوتے ہیں جو کہ آپ ناقابل یقین ہی سمجھ سکتے ہیں. آج ایسا ہی ایک معجزہ ہوا پاکستانی سیاست میں جب پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف باقاعدہ ایک دوسرے سے باہم شیر و شکر ہو گئے. ایک دوسرے سے گلے انہوں نے باقاعدہ لگا لیا, باقاعدہ کئی گھنٹوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. اور اس میں آج جو مجلس ہوئی ہے اس میں اپوزیشن کی دوسری جماعتیں بھی جو کہ تقریباً اتنی ہی دور تھی ایک دوسرے سے ایک ساتھ مل گئی اور اعلان بھی کر دیا کہ نیا میثاق جمہوریت لایا جائے گا. اس موقع پہ آسانی سے بھول جایا گیا کہ ایک میثاق جمہوریت اس سے پہلے بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف سائن کر چکے ہیں اور وہ میثاق جمہوریت دونوں جماعتیں اپنے اقتدار کے 10 سال کے دوران میں بآسانی بھول چکی ہیں. مگر کیونکہ آج ضرورت پڑی ہے تو میثاق جمہوریت کے گڑے مردے کو زندہ کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے. یہی وہ معجزہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جادوگر ہیں پاکستان کے سیاستدان. پارلیمنٹ ہاؤس میں آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے چیمبر میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پہنچے. شہباز شریف دروازے سے باہر آئے, گرم جوشی سے ان کو گلے لگایا, ان کا استقبال کیا. آج کل ویسے بھی قومی اسمبلی میں انجمن ستائش باہمی اور سیاسی رومانس چل رہا ہے. زرداری صاحب اور شہباز شریف باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں. اس طرح آج نواز صاحب کو ریلیف ملا ہے تو وی آر ہیپی, وی آر ناٹ سیڈ اباؤٹ اٹ. اور ہم بی بی مریم کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے. زرداری صاحب ویلکم. محترم زرداری صاحب بھی تشریف فرما ہیں, نوجوان بلاول بھی تشریف فرما ہیں. زرداری صاحب ویلکم. کوئی بہت پیچھے ہم آپ کو نہیں لے کے جائیں گے, کوئی دہائیوں پیچھے نہیں لے کے جائیں گے. صرف چند سال اور کچھ مہینوں کی ہی بات ہے کہ یہ دونوں شخصیات, یہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جناب آصف علی زرداری, جناب شہباز شریف کے بارے میں ایک دوسرے کو سیاستدان تو سمجھنا دور کی بات ہے, ایک عام پاکستانی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسے ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے کہ عقل اس وقت بھی حیران رہ جاتی تھی. مگر آج زیادہ حیران ہے کہ اس سب کے باوجود آج یہ سب لوگ, یہ دونوں آپس میں گلے مل گئے. زرداری پیسے ہمارے حوالے کر دو وگرنہ تمہیں اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے. اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس بات پہ ہمارا یہ اٹل فیصلہ ہے. اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. ان کو سوائے اپنی تجوریاں پھاڑنے کے اور کچھ نہیں آتا. در بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. یہ قومی چور یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. زرداری صاحب پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں. آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہیں. اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے جس کے اپنے سر سے پاؤں تک خود کرپشن میں ڈوبا ہو اور وہ کہے کہ میں کرپشن کا حساب لینے آئے تو پھر قیامت آ گئی کہ نہیں آ گئی. آپ سے صلح نہیں ہو سکتی, آپ سے جنگ ہی رہے گی. آپ تیار ہو جائیں ایک لمبے مقابلے کے. یہ زرداری اور نیازی یہ مل چکے ہیں. بلاول ہاؤس اور بنی گالا ہم پیالہ ہم نوالا ہے. بالکل گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. آج کے مناظر آپ نے دیکھے, کیا منظر آپ نے ابھی آج دیکھا اور یہ کیا گفتگو ہے, کیا الزامات ہیں. ایک دوسرے کو ایک عام پاکستانی یا ایک عام انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج گلے مل گئے ہیں. عجب ماحول ہے یہ پاکستان کی سیاست کا, اور سیاست اس طرح سے رنگ بدلتی ہے. آخر عوام بھی کوئی چیز ہے, وہ بھی اس معاملے کو پورا دیکھ رہے ہیں. اور آج کی میٹنگ کے بعد ایسا لگا کہ ایک نیا سیاسی اتحاد بن گیا ہے. شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑے ہو گئے.
انسانی حقوق کی بات ہے اور جمہوری حقوق کی بات ہے، وہاں اپوزیشن کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے بہت اچھا لائے عمل آج طے کیا ہے کہ ہم یہ کمیٹی بنائیں گے، ہمارا اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن ہوگا پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر بھی ہے. ہمارا جو COD ہے اس کو ریوزٹ کریں گے، ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، دوسری سیاسی جماعتوں کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ آج کے جو صورتحال ہے، آج کے جو مسائل ہیں، ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی جو ڈیل کرے گی تمام اپوزیشن پارٹیز کی وہاں پر نمائندگی ہوگی. ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے اور کمیٹی کا، وہ کمیٹی انشاءاللہ انہی معاملات کو وہ ڈیل کرے گی. اگر گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں تو یہی کمیٹی بات کرے گی. اگر وہ معاملہ لیٹ سے ملٹری کورٹس کا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں تو یہ کمیٹی ڈیل کرے گی. اس سیاسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات و نشریات، آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں، محترمہ مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ. بتائیے گا یہ مشکل فیصلہ تھا PMLN لیڈرشپ کے لیے کہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ باہم شیر و شکر ہونے کا فیصلہ، یہ ایک ہاٹلی ڈیبیٹڈ ایشو تھا، مشکل تھا یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب، مشکل تو میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ تھا، کیونکہ جو مقصد ہے اس کے پیچھے وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کا مقصد ہے. کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اندر، چاہے وہ سیاسی حالات دیکھ لیں، چاہے وہ ملک کے داخلی حالات دیکھ لیں، چاہے وہ ملک کے معاشی حالات دیکھ لیں، چاہے وہ ملک کی فورن پالیسی، لا اینڈ آرڈر سچویشن، آپ کسی بھی طرف اپنی نظر دوڑائیں تو ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر تمام سیاسی وابستگی، گویا یہ صورتحال اور یہ اس وقت فیزیبل نہیں تھا جب کہ PMLN کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یا جب صدر زرداری صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے. اس وقت ملنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ملک کے حالات بہت اچھے تھے اور اس وقت ان دونوں سیاسی جماعتوں کو مل کے ایک ایجنڈے پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت اتنے اچھے حالات تھے، اب بہت زیادہ خراب ہو گئے، اس لیے ملے ہیں. دیکھیں، حالات تو واقعی اس وقت جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہوں اور مشاورت ان کے درمیان ہمیشہ رہتی ہے، اور ایسی بھی ہوتی ہیں کیونکہ دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ڈس ایگریمنٹس، ان کے اندر اپنے اختلافات وہ نیچرل ہیں کیونکہ یہی اصل جمہوریت کی روح ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو ملکی ایکسٹرا آرڈنری ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جس کے بارے میں آپ کو اپنے تمام اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر ان سے بالا تر ہو کے ملک اور پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور اسی پیرائے میں آج کی میٹنگ جو جوائنٹ اپوزیشن کی تھی، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جنہوں نے شامل تھیں اس کے اندر، اور ایک ایسا لائے عمل اور ایسی ڈیبیٹ ہوئی جو میرے خیال میں ایز اے ینگ پولیٹیشین میرے لیے تو بہت ہی زیادہ انکریجنگ تھی کہ دونوں اطراف سے کوئی بھی ان کی اپنی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہو رہی ہے، جھوٹے الزامات جو لگے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، جو نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ تمام چیزوں کو سائٹ پہ رکھ کے، کیونکہ وہ عمل سے ہم 2.5 سال سے گزر رہے ہیں اور اس عمل میں ہم جیلوں میں بھی ہیں، اس عمل میں ہم 2.5 سال سے نیب کی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں. اس بارے میں کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. صرف جو الارمنگ سچویشن ہے، میں نے جن کا ذکر پہلے کیا، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، ایک لائے عمل کی بات ہوئی، ایک کمیٹی کے کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات ہوئی. نہیں کرتی کہ وہ عوام جو کہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں جو باتیں شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہتے رہے. وہ کوئی سیاستدان ایک دوسرے سیاستدان کو مخاطب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں، ان کا پیٹ پھاڑ کے دولت نکالنی ہے. ایسی شخصیات کے بارے میں جن کو آپ سیاستدان نہیں ٹریٹ کر رہے، آپ ان کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، تو عوام جو ہے وہ اس پہ بہت تذبذب میں آ جاتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کا کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے کسی جگہ تک پہنچنے کا. اور یہ اب کیونکہ دونوں آپ اقتدار سے باہر ہیں، جب وہ تھے اقتدار میں، جب آپ اقتدار میں تھے، تو اس قسم کا کوئی سوچ ذہن میں نہیں آئی ملک کی، یعنی کہ اوپر سے نیچے تک بجرا تھا ملک. جی میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کامران صاحب. بات یہ ہے کہ اس کو جو میں نے پہلے اپنی شروعات میں بات کی کہ اختلافات، ڈس ایگریمنٹس اور پولیٹیکل پارٹیز ایوالو ہوتی ہیں، ایک کامن جو ایجنڈا پاکستان کی عوام اور عوامی ایجنڈا ہوتا ہے. اور آپ ماضی میں ہم نے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا وہ ماضی کا حصہ ہے، اور اسی سے سیکھ کر آپ کامن گراؤنڈ چارٹر آف ڈیموکریسی تک بھی ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا. اس کے بعد کی بھی جو ایک کہانی اور ایک تاریخ ہے. لیکن اس وقت جو ملک
ملک کے حالات ہیں اس کو اس کانٹیکس میں اس میٹنگ کو، اور عوام بھی سمجھتی ہے. آج عوام کے لیے ایک بہت ہی انکریجنگ ڈے تھا، انکریجنگ مومنٹ تھا کہ جہاں اپوزیشن اپنے پرسنل ایجنڈاز کو سائڈ پر رکھ کر نیریٹو کو ٹرسٹ کرے. میں آپ کی اس نیریٹو کو ٹرسٹ کروں. یہ تو انہی مہینوں کی بات ہے کہ آپ ایک ساتھ ملے تھے الیکشن کے بعد، اس پارلیمنٹ میں آپ ملے تھے، آپ نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ کینڈیڈیٹس فلوٹ کریں گے. شہباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی نے ووٹ تک نہیں دیا پرائم منسٹرشپ کا. یہ تو انہی دنوں کی بات کر رہے ہیں نا، یا یہ پچھلے چند ہفتوں میں 2-3 ہفتوں میں ایسے حالات ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ بس اب مل جانا چاہیے؟ آپ کامران صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر شہباز شریف کو پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیا تو یہ شہباز شریف کی ذات اور جو ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے اس کی بات ہے. لیکن اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہیں اس میں پاکستان کی عوام کی جو معاشی حالت ہے، اس وقت جو انفلیشن کا ریٹ ہے، اس وقت پبلک ڈیٹ دیکھ لیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، اکنامک سچویشن دیکھ لیں، فورن پالیسی بالکل سرے سے غائب ہے، گورننس، اور جو ایک نااہل تو ہے حکومت، نالائق بھی ہے، نا تجربے کار بھی ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو عوام اس وقت فیل کر رہی ہے کہ بے حس حکومت ہے. اور آج کی جو میٹنگ ہے اس کو آپ کے لیے انکریجنگ، میڈیا کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے اس لیے اس کے اوپر زیادہ اعتبار ہوگا کیونکہ کانٹیکسٹ اور آبجیکٹو جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک کے اندر نہیں ہوگی اور جس قسم کا نیریٹو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے جو پروموٹ کر رہی ہے وہ بہت ہی ڈسکریجنگ ہے. اور قریب آ گئے آپ لوگ، کتنے جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، ذرا بتائیے نا کہ اب کیا ہم دیکھیں گے آئندہ سے؟ کیا یہ ایک کمبائنڈ اپوزیشن ہو گئی ہے، یہ کمبائنڈ پروگرام ہو گیا ہے، کوئی کمبائنڈ جو کامن ایجنڈاز ہیں؟ جی فرمائیے. جی جو کامن ایجنڈاز ہیں اس میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ، کل اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی، جس کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے، منی بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ کے اندر تیسری دفعہ اتنی نااہل اور نا تجربے کاری کہ تیسری دفعہ 4-5 مہینے کے اندر آپ تیسرا بجٹ دے رہے ہیں. اس سے اور اس بجٹ میں آپ مزید ٹیکسز لگا رہے ہیں، اس بجٹ میں آپ مزید مہنگائی بڑھائیں گے. تو اس کے اوپر جو کامن ایجنڈاز ہیں، پھر آپ کی جو جمہوری، ابھی آپ دیکھیں کہ عمران صاحب نے خود اناؤنس کیا تھا کہ جو الیکشن کے اوپر کمیٹی بنی ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس کے بعد اور اس کی کچھ کمیٹی میٹنگز کے بعد بات آگے جا رہی نہیں رہی. اس کے بعد آپ جو وفاقی اکائیوں کے اندر آپ جس طرح آج آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا رویہ 2 ہفتے پہلے کہ جی ہم سندھ حکومت ہٹا رہے ہیں، ہم وہاں گورنر راج لگ رہا ہے، وزراء یہ باتیں کر رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو کامن ایجنڈاز ہیں جس کے اندر جمہوری حقوق جو ہیں، انسانی حقوق جو ہیں اور معاشی حقوق ہیں، اس کے اوپر ایک کامن ایجنڈا کے اوپر اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس سے فیوچر اسٹریٹجی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو اسٹریٹجی ہوگی وہ ایک آرگنائز اسٹرکچر طریقے سے پاکستان کی عوام کے لیے، ان کی حقوق کے لیے یہ تشکیل پائی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اپوزیشن، جو متحدہ اپوزیشن ہے، وہ بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی اور مایوس نہیں کرے گی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محترمہ مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک.